کرتے ہیں عام انتخابات 2024 کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے۔ پی ایم ایل این کی حکومت، اس کے جو کلیمز ہیں اگر ہم وہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ مختلف پاکستان میں رہتے ہیں۔ اپوزیشن کی اگر ہم کلیمز دیکھیں تو لگتا ہے وہ کسی اور پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ آج کے تمام بڑے اخبارات میں پی ایم ایل این نے اشتہارات چھپوائے اور اس کو ایسا ایک پرسیپشن دیا گیا جیسے کوئی خبریں ہیں۔ بڑے کرافٹیلی انہوں نے پورے اخبار کے پہلے صفحے کو ایک اخبار کی طرح کا اشتہار دیا جس میں انہوں نے اپنی کامیابیاں گنوائی ہیں۔ ہر بڑے اخبار، ڈان کے علاوہ میرے خیال ہے کوئی ایسا اخبار نہیں ہے پاکستان میں جس کے اوپر فرنٹ پیج پہ یہ اشتہار نہ چھپا ہو اور اس میں جو اپنی ہیڈ لائنز ہیں اپنی کامیابیوں کی وہ چھپوائی ہیں۔ ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں حکومت کس چیز کے کلیمز کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ معاشی بحالی کا ایک سال بے مثال تھا، ناممکن کو ممکن بنایا۔ یہ حکومت کے اپنے کلیمز ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہو چکا ہے۔ یہ خبریں بھی اپنے ان اخبار کے اشتہاروں میں انہوں نے ان کا کہ پالیسی کی تسلسل ہوئی، عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئی، مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ تک اس میں کمی آئی، یہ بھی وہ کلیم کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے، ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا، یہ حکومت نے آج اپنے چھپے ہوئے اشتہار کے اندر یہ کلیم کیا ہے۔ برآمدات بڑھی ہیں جی، ایک سال کے اندر 30.64 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، تقریباً 3 ارب کے قریب وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک سال کے اندر بڑھائی ہیں۔ سفارتی کامیابیاں اپنی کچھ گنوائی ہیں کہ بھئی کدھر کدھر جو ہے ڈپلومیٹک ان کی انگریس مزید مضبوط ہوئی ہے۔ پھر آئی پی پیز کے معاہدے، اس کا کریڈٹ بھی گورنمنٹ لے کے کہتی ہے کہ قومی خزانے کو کوئی 238 ارب روپے کی انہوں نے بچت کرائی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی تاریخی ریکارڈ کا کریڈٹ حکومت نے آج اپنے اس چھپنے والے اشتہار کے اندر لیا ہے، اس کو کلیم کیا ہے، کہا جی خطے کی سب سے بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی یہ اسٹاک مارکیٹ ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ بہتر آئی ہے، جو فچ کی رپورٹ ہے اس کو بھی یہ اپنی کامیابی سمجھتی ہے حکومت۔ تو یہ آج کا ان کا اپنا سکور کارڈ ہے اپنے ایک سال کا۔ چونکہ انہوں نے یہ چھپا ہی لیا تو ہم نے کہا چلے اسی کو ذرا ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یہ کلیمز میں کتنی جان ہے، کتنی تگڑے ہیں یہ کلیمز۔ دوسری طرف اپوزیشن اپنے طے اس نظام کے حوالے سے مضبوط پوزیشن لیے کھڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ آج یہ گفتگو کی تو صبح اشتہار چھپا، شام کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس اشتہار کے اوپر اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کہا، ذرا سن لیجئے۔ یہ جو آئے دن کے مرہ کے اشارات، یہ کبھی چڑھتے ہیں تو کبھی گرتے ہیں، یہ کوئی معاشی بہتری کی طرف جانے کا سفر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سال جی ڈی پی بھی کم ہوگا اور آئندہ سال تک روپے کی قدر بھی اور گرے گی اور مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی۔ یہ مولانا صاحب کا اسٹیمیٹ ہے آنے والے جو چند ماہ ہیں اس کا۔ یہ تو معیشت کے حوالے سے اور ویسے سیاست کے حوالے سے مولانا کا پوزیشن ہے، لیکن اپوزیشن کیا اس وقت ایک گرینڈ الائنس کے دہانے پہ کھڑی ہے؟ یہ کسی وقت بھی تشکیل پا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کیونکہ آج سے کچھ دن پہلے ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی، اس کے اندر شاید خاقان عباسی صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف، وہ ایک اپوزیشن الائنس اور نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپوزیشن کہاں کھڑی ہے یہ دیکھ لیجئے۔ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ نئے انتخابات ہی کو درپیش سنگین سائل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک میں جاری فسادیت، ریاستی جبر کو فوری خاتمہ کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو فی الفور رہا کیا جائے، پیکا جیسے کالے قانون کو فی الفور ختم کیا جائے۔ ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ الیکشن 2024 کے ایک سال بعد اس وقت سیاست کہاں کھڑی ہے، یہاں سے آگے سیاست کہاں جاتی ہوئی نظر آتی ہے، پروگرام کے پہلے سے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر موجود ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہے۔ کوئکلی اگر آپ کی اجازت سے، چونکہ